نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس العائلہ جدید عربی کورس کا یہ سبق نمبر غالباً 11 ہے، اور آج کے سبق میں ہم الدرس الخامس سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم جس چیز کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے عائلہ، فیملی کے بارے میں۔ عائلہ یا اسرہ فیملی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج یعنی ہم عربی میں اپنی فیملی کا تعارف کس طرح کرواتے ہیں، یہ تمام چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ الحوار، انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور اس کو دہرائیں۔ زبان سیکھنے کے 3 بنیادی طریقے ہیں: دیکھنا، غور سے سننا، اور جو دیکھا سنا آپ نے اس کو بار بار دہرانا۔ لیلیٰ اور سلمیٰ کے درمیان یہ گفتگو اور یہ حوار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این ابوکی یا سلمیٰ، آپ کے والد کہاں ہیں اے سلمیٰ؟ این ظرف مکان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی جگہ کے بارے میں، جیسے این ابوکی، آپ کے ابو کہاں ہے؟ این قلمکی، آپ کا قلم کہاں ہے؟ این بیتکی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آئینہ کے بارے میں آئینہ سے جگہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ این ابوکی یا سلمیٰ هو الآن فی الشرکۃ هو مہندس۔ الآن کہتے ہیں ابھی، ہوا وہ ایک مرد، شریکہ کمپنی کو کہتے ہیں، شریکات اس کی جمع آتی ہے، مہندس انجینئر کو کہتے ہیں۔ هو الآن فی الشرکۃ هو مہندس، وہ ابھی کمپنی میں ہیں اور وہ انجینئر ہیں۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ، آپ کی والدہ کہاں ہے؟ والدہ کو بولتے ہیں۔ امی فی السوق، میری ماں بازار میں ہے۔ فی یہ بتاتا ہے کسی ظرف کے لیے آتا ہے، یعنی کسی جگہ میں، چاہے وہ اس جگہ کے اندر ہو یا اس جگہ پہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صندوق میں، فی الصندوق، جیسے آپ نے کہا قلمی فی الصندوق، کتابی فی المحفظۃ، انا فی الغرفۃ، امی فی السوق، میری ماں بازار میں ہے، یا فی المسجد، اب مسجد میں ہے، یا فی المدرسہ، اسکول میں ہے۔ حل لک اخ، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ یعنی جب آپ کسی سے پوچھیں، کسی خاتون سے، تو آپ یہ کہیں گے حل لک اخ، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ لیکن اگر کسی مذکر سے پوچھیں تو آپ کہیں گے حل لک اخ، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ مؤنث کے لیے کاف زیر کی لگاتے ہیں اور مذکر کے لیے کاف زبر کا لگاتے ہیں۔ لا لیس لی اخ، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ لا نہیں، لیس لی اخ، نہیں ہے میرا کوئی بھائی، لیس کا معنی بھی نہیں ہے۔ حل لک اخت، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ نعم لی اختان، جی ہاں میری 2 بہنیں ہیں۔ انظری الی صورت عائلتی، دیکھیں میری فیملی کی تصویر کی طرف۔ انظری نظر ینظر نظرا، اس کا معنی ہے دیکھنا۔ صورہ جمع ہے صور کی، صورہ کہتے ہیں تصویر کو۔ عائلتی میری فیملی، میری فیملی کی تصویر کی طرف آپ دیکھیں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا جدی، یہ میرے دادا ہیں، جد دادا کو بولتے ہیں۔ ومن ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ جدتی، یہ میری دادی ہیں، ٹھیک ہے۔ اخ بھائی کو، اخت بہن کو، اب والد کو، والدہ کو، جد دادا کو، جدہ دادی کو۔ بارک اللہ فیکی وفی اہلکی، اللہ آپ کی اور آپ کی فیملی میں برکت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکی وفی اہلکی، وفیکی بارک اللہ، اللہ رب العزت آپ میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ تو یہ آپ کے سامنے حوار آ گیا۔ تدریبات میں دیکھیں، التدریب الاول، اجب عن الاسئلة بغض النظر عن الحوار الماضی، پچھلے سبق میں اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد ان آنے والے سوالات کا آپ جواب دیں۔ کم اخن لک، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟
کم استفہامیہ سوال کرنے کے لیے، تعداد پوچھنے کے لیے آتا ہے، جیسے کم، اور عموماً کم جو ہے جس پر داخل ہوتا ہے وہ لفظ جو ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے، جیسے کم اخن، اس کے اوپر 2 زبر اور مفرد۔ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ آپ بولیں گے لیس لی اخن، میرے لیے میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ کم اختن لکی، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ لی اختانی، میری 2 بہنیں ہیں۔ کم ابنن لکی، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ لا لیس لی ابنن، میرا کوئی بیٹا، یعنی لیس لی ابنن، میرا جو ہے وہ کوئی بیٹا نہیں ہے، لیس لی ابنن۔ کم بیتن، کم بنتن لکی، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ لا لیس لی بنتن، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ کم عمن لکی، آپ کی کتنے چچا ہیں؟ لا لیس لی عمن۔ کم عمتن لکی، آپ کی کتنی پھوپھیاں ہیں؟ لا لیس لی عمتن۔ یا تو آپ اس طرح نہیں ہے کہیں گے، یا آپ جیسے آپ سے میں نے پوچھا کم اخن لکا، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ تو آپ کہیں گے لی ثلاثۃ اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں۔ کم اختن لکی، آپ کی کتنی بہن ہیں؟ آپ نے کہا لی اختانی، میری 2 بہنیں ہیں۔ کم ابنن لکا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں مذکر سے؟ تو کہا لی ثلاث، یعنی لی ابنانی، میرے 2 بیٹے ہیں۔ کم بنتن لکا، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ لی بنتن واحدۃ، میری 1 بیٹی ہیں۔ کم عمن لکا، آپ کے کتنے جو ہے وہ چچے ہیں؟ لی 4 اعمام، میرے 4 چچے ہیں۔ کم عمتن لکا، آپ کی کتنے پھوپھیاں ہیں؟ لی 5 عمات، میری 5 پھوپھیاں ہیں۔ تو اس طرح آپ کے اپنی اپنی جو فیملی کی تعداد ہے اسی حساب سے آپ اپنی فیملی کی تعداد کو بتا بھی سکتے ہیں، اور جو اوپر سوال آپ نے حوار پڑھا اس کے مطابق جواب بھی دے سکتے ہیں۔ کم خالا لکی، آپ کی کتنی خالائیں ہیں؟ لی خالتانی، میری 2 خالائیں، خالانی 2 خالائیں۔ خال جو ہے وہ ماموں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کم خالتن لکی، آپ کی کتنی خالائیں ہیں؟ لی خالۃ واحدۃ، میری 1 خالہ ہے۔ حل لکی حفید، کیا آپ کا کوئی پوتا ہے؟ حفید پوتے کو کہتے ہیں۔ لا لیس لی حفید، نہیں میرا کوئی پوتا نہیں ہے۔ حل لکی حفیدۃ، کیا آپ کی کوئی پوتی ہے؟ لا لیس لی حفیدۃ۔ التدریب الثانی، استبدل کما فی المثال التالی، جس طرح یہ آنے والے مثال میں جملے بنے ہوئے ہیں اسی طرح باقی جملوں کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ پہلا ہے یعمل الشریکہ، دیکھیں هو الآن یعمل فی الشریکہ۔ اب جیسے آپ نے پوچھا نا این ابوک، آپ کے والد کہاں ہیں؟ آپ یہ کہیں هو الآن یدرس فی المرکز، ابھی وہ مرکز میں پڑھ رہا ہے۔ هو الآن یدرس فی المدرسہ، وہ ابھی مدرسے میں پڑھا رہا ہے۔ هو الآن یلعب فی الملعب، وہ ابھی گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے۔ هو الآن ینام فی الحجرہ، وہ ابھی کمرے میں سو رہا ہے۔ هو الآن یصلی فی المسجد، وہ ابھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ان تمام خالی جگہوں پر آپ نے فی لگانا ہے، کیونکہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، کسی جگہ میں، کسی جگہ کے اندر، کسی جگہ میں اس چیز کے لیے دلالت کرنے کے لیے ہم فی کا استعمال کرتے ہیں۔ التدریب الثالث، ضع هذه الكلمات في جمل مفیدۃ من انشائک، ان جملوں کو جو ہے وہ آپ نے ان سے مفید جملے بنانے ہیں اپنے انشاء میں، یعنی اپنے طرف سے جملے بنائیں اور ان کو مفید جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے مہندس، اخی مہندس، میرا بھائی انجینئر ہیں۔ فی السوق، انا فی السوق، میں بازار میں ہوں۔ این ابوک، آپ کا ابو کہاں ہے؟ صورہ تصویر، هذه صورة عائلتی، یہ میری فیملی کی تصویر ہے۔ هل تذهب إلى المدرسة، کیا آپ اسکول جاتے ہو؟ تو یہ 5 جملوں کی جو ہے وہ ہم نے یعنی سوال اور جواب دونوں دے دیے۔ آپ جو ہے اپنی طرف سے مزید اس کے جوابات بھی دے سکتے ہیں، اور ان تمام تمرینات کو اچھی طرح حل کیجیے
اور حوار کو گہرائی کے ساتھ یاد کر کے استعمال کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔